الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو شاعر ہیں، درباری شاعر ہیں. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي. اے حسن و جمال کے تاجدار احمد مختار، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي. آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے بڑا صاحب کمال تمام جہاں کی عورتوں کی آغوش میں کبھی کوئی نہیں پیدا ہوا. خلقت مبرئا من کل عیب. خالق حسن و جمال نے آپ کو ہر عیب سے بری اور پاک فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا جس طرح آپ چاہتے تھے خلاق عالم نے آپ کی تخلیق فرمائی. کأنک قد خلقت کما تشاء. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ کا منشا تھا، جیسی آپ کی خواہش تھی. سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کا کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کا کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. ظہور حق جان کی جان تم ہو، ظہور حق جان کی جان تم ہو. عیاں صبح میں خدا کی شان تم ہو. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. دو چیزیں آئے ہیں، نور اور روشن کتاب. پہلے کون؟ نور آیا، پھر روشن کتاب آئی. امام المفسرین ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی بالنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذي انار اللہ به الحق واظہر به الاسلام ومحق به الشرک فهو نور لمن استنار به. یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حق کو روشن کر دیا. نور. قد جاءکم من اللہ نور. اسلام کو ظاہر فرما دیا، شرک کو نیست و نابود کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں اور درخشانیوں سے ہمارے عین دل منور فرمائے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا نور ہے، اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے یہ نور ہے، تو کسی کو کیا اعتراض؟ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، کھلی کتاب، روشن کتاب۔ یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن کریم مراد ہے درست نہیں، کیونکہ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، نور و کتاب مبین، دو میں تفریق کی گئی، وا کا لفظ آیا، واو عطف ہے، سپریشن کے لیے ہے، نور اینڈ دا ہولی بک قرآن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر نور نہ بنے، کسی سے نورانیت حاصل نہ کی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی عطا سے نور بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات ربانی ہیں، من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، تو یہ آنے والا من اللہ ہے۔ یہ صفات جو لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے صفات لے کے آئے ہیں، ہم صرف انسانیت لے کر دنیا میں آتے ہیں، باقی تمام صفات عالم، حافظ، قاری، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، قاری، تمام صلاحیتیں جو ہے یہاں آ کر بنتے ہیں، اور یہ تمام صفات یہاں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی صفات لے کے نہیں آئے تھے اور کوئی صفت ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں، صرف انسانیت لے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور ان میں سے کوئی صفت دنیا میں چھوڑ کر نہ گئے، تمام صفات سے اب بھی موصوف، آپ اب بھی رسول، نور، برہان، شفیع ہیں اور رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، کسی کے بجائے بجھ نہیں سکتے، گیس، بجلی، چراغ انسان کے مصنوعاتی نور ہے، انہیں انسان بجھا دیتا ہے، مگر چاند، سورج ربانی نور ہیں، کسی کے بجھائے نہیں بجھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کوئی نہیں بجھا سکتا۔ خیال رہے کہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ یہ نور دو قسم کا ہوتا ہے، نور حسی جیسے سورج، چاند، تارے، بجلی، گیس، چراغ وغیرہ، جس سے آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، یہ نور حسی ہے، جس کو آپ روشن کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا نور عقلی ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید یا العلم نور، کہ ان سے عقل منور ہوتی ہے۔ یہاں نور عقلی مراد ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ تو پہلے صاحب کتاب تشریف لائے، پھر کتاب آئی۔ مبین کتاب کی صفت ہے، بمانے ظاہر کرنے والی، چونکہ قرآن مجید نے غیبی خبریں، شرعی احکام، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، معاش و معاد کو ظاہر فرما دیا، اسی لیے اسے مبین فرمایا گیا۔ تفسیر روح المعانی نے نور کی تفسیر میں یہاں فرمایا، وَنُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے اس کی تفسیر دوسرے مقام پر یہی کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، روشن چراغ۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا من نور اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوں۔ چونکہ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور قرآن مجید بعد میں نازل ہوا، نیز مومن کے دل میں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں، بعد میں قرآن مجید زبان پر اور ہاتھ میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، قرآن مجید بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے نور کا ذکر پہلے ہوا اور کتاب کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ مزید یہ کہ کتاب نور سے دیکھی اور پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید یہ نور کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے نور چاہیے۔ تو نور ذات رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی کوشش سے بجھ نہیں سکتا، جیسے سورج و چاند کا نور، اسی لیے من اللہ، اللہ کے نور سے فرمایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کونین چمکے، دل و جسم چمکے، اور اس نور کے لیے کبھی چھپنا بجھنا غروب ہونا نہیں، یہ دائمی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت صفات بخشے ہیں، جیسے حضور رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ ہیں، یوں ہی حضور نور اللہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت صرف عقلی نہیں بلکہ حسی بھی ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اثر کا سایہ نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نور دیکھا جاتا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء طیبہ میں ایک نام نور بھی ہے۔ روح سب کی نور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر بھی نور ہے، اولاد مطہرات بھی نور ہے، اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین، دو نور والے ہے، اس لیے کہ آپ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، ایک بات دیگر، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے آئی ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح منہ یعنی روح اللہ ہیں، یوں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ نور یعنی نور اللہ ہیں۔ کسی شہر کو منورہ نہیں کہا جاتا بجز مدینہ منورہ کے، یہ شہر نورانی اس لیے کہلایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، ان کی تجلی گاہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہیں۔ تاجدار اہل سنت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین سید الخطباء مجدد دوران علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے دو مشہور اعتراض کا جواب دے دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم سب کے رسول کے بارے میں ایک خیال یہ تھا کہ لست مرسلا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، اور دوسرا خیال اس دور سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں، بس ان میں اور ہم میں اتنا ہی فرق ہے، باقی معاملے میں سارا معاملہ برابر ہے۔ یعنی ایک طبقہ کہتا تھا کہ لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور دوسروں کا خیال تھا جو اس دور سے آج تک یہ چلا رہا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ہم رسول نہیں، بس اتنا فرق، بس ان میں اور ہم میں اتنا ہی فرق ہے، بقیہ معاملے میں سارا معاملہ برابر ہے، یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو، طائف میں لہو لہان ہونا دیکھو، مکے کی گلیوں میں کانٹوں کا چبھنا دیکھو، یہ ساری باتیں بتا رہی کہ یہ ہماری ہی طرح ہیں۔ تو یہ ایک کہنا ہے ایک طبقے کا۔ تو اس آیت کریمہ نے دونوں اعتراض کا جواب دے دیا۔ جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے ہیں، ان کا جواب ہے قد جاءکم من اللہ، یہ آنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا بالکل ہماری طرح ہے، ان کا جواب یہ ہے من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آنے والا نور ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے، یہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ اے دیکھنے والے، اگر تم میرے رسول کو زمین پر چلتا دیکھو تو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دیکھو، عرش کے اوپر گامزن بھی دیکھو، اگر دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو تو یہ منظر بھی دیکھو کہ شب معراج سینہ شق ہو گیا ہے،
ایک قطرہ خون نہیں نکلا. مکے میں چلتا پھرتا دیکھو تو سورج کو پلٹاتا بھی دیکھ لو, چاند کے ٹکڑے کرتا بھی دیکھ لو, درختوں سے اپنی طاقت کراتا بھی دیکھ لو, اپنی طاقت کے مظاہرے ہو رہے ہیں, اطاعت کرواتا ہے وہ بھی دیکھ لو, چاند جانوروں سے سجدہ کراتا بھی دیکھ لو, کنکریوں سے کلمہ پڑھاتا بھی دیکھ لو. سارے کمالات دیکھو, سارے معجزات دیکھو, سارے اختیارات دیکھو, سارے تصرفات دیکھو. رسول کی شان عبدیت اور شان محبوبیت دونوں دیکھو. جب شان عبدیت دیکھ رہے ہیں تو شان محبوبیت بھی دیکھو, تاکہ خیر البشر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو خدا کہہ سکو اور نہ ہی اپنے جیسا عام انسان کہہ سکو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یقیناً آیا اللہ تعالی کی طرف سے نور اور روشن کتاب. نہ یہ اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں, عبدہ و رسولہ, اللہ کے بندے ہیں. نہ یہ خدا ہیں نہ ہم جیسے عام بشر ہیں, خیر البشر ہے, سید الاولین والآخرین ہے, امام المرسلین ہے, شفیع المذنبین ہے, رحمت للعالمین ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا, کنت اس وقت بھی نبی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. معلوم ہوا کہ میرا رسول تو اسی وقت پیدا ہو گیا جب نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ شمال تھا, نہ جنوب, نہ مشرق, نہ مغرب, نہ فرش, نہ فرشی, نہ آگ, نہ آتشی, نہ باد ہے, نہ بادی, نہ آب ہے, نہ آبی ہے. ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا, ابھی آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا گیا, ابھی چاند و سورج کے چراغ نہیں جلائے گئے, ابھی ستاروں کی قندیلیں نہیں روشن کی گئی, ابھی آبشار کے نغمے نہیں جاری کیے گئے, ابھی دریا کی روانی بھی نہیں ہے, ابھی پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں ہیں. دیکھو کچھ نہیں ہے مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قد جاءکم من اللہ نور, یہ نور آیا من اللہ, نور مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے. یہ آنے والا عالم لاہوت سے آیا ہے, یہ آنے والا بارگاہ الہی سے آیا ہے, یہ آنے والا عالم خود سے آیا ہے. اس نور کو خودسی کہنا ہے, یہ عالم خود سے آیا ہے. اس نور کو لاہوتی کہنا ہے, یہ عالم لاہوت سے آیا ہے. حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور اس کے راوی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بیان فرماتے ہیں اور یہ اللہ کا قول, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلق نور محمد, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں مخفی خزانہ تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مثل خزانہ ایک مخفی خزانے کی تھی, میں مخفی خزانہ تھا. تو میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں, اپنے آپ کو پہچان, تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا کہ ان کو جب تک نہ پہچانو گے مجھ کو نہ پہچانو گے, ان کو جب تک نہ مانو گے مجھے بھی نہیں مان سکتے. ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. پتہ چلا مل سکتا نہیں خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زنا چھوڑ کر. ایک روز صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ, حضور آپ کو خلعت نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, وآدم بین الروح والجسد, ترمذی شریف کی حدیث ہے, مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جب آدم علیہ السلام کی نہ ابھی روح بنی تھی اور نہ جسم. نبوت صفت ہے اور موصوف کا صفت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے. اب خود ہی فیصلہ فرمائیے, جو موصوف اپنی صفت نبوت سے متصف ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے پہلے اپنے حبیب کی روح کو پیدا فرمایا,
اور اسی وقت خلت نبوت سے سرفراز کیا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کہتا اور سارے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے. ابن قطان نے اپنی کتاب الاحکام میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے. قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام. میں نور تھا. قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام. یعنی میں نور تھا اور آدم علیہ السلام کی آفرینی سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کریم کے حریم ناز میں باریاب تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور فخر موجودات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل اشیاء. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک. رواہ عبد الرزاق بسندہ. یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، جب کچھ عرض کرتے فدا کا بھی ابی امی یا رسول اللہ، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. یہ ادب کا تقاضا تھا. تو عرض کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ خلق اول کیا ہے؟ فرسٹ کریچر کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. ان صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. خلق اول جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آدم و ابراہیم علیہ السلام بلکہ عرش و کرسی سے بھی بہت پہلے ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورہ حدید کی آیت ہے. هو الاول، وہی اول ہے، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت سے متعلق حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور یہی آیت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یہ صفات الہی بھی ہیں اور صفات رسول بھی ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ اللہ کی بھی صفات ہے، رسول کی بھی صفات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر کامل ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی. سب سے پہلے پیدا کیے گئے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور سب سے آخر بھیجے گئے. خصائص کبریٰ میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احباب ملے. انہوں نے ان الفاظ میں آپ پر سلام پڑھا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ سلام کرنے والے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. معلوم ہوا کہ انبیاء سابقہ بھی آپ کو اول و آخر کہہ کر پکارتے تھے. پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ تختی تھی لوح محفوظ اور نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ جن تھے نہ انسان، نہ مٹی تھی نہ پانی، نہ آگ تھی اور نہ ہوا.
قرض کے کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے. ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے باقی چیزیں پیدا فرمائی. مواہب لدنیا اور دلائل النبوہ، مدارج النبوت میں یہ تفصیل لکھی گئی ہے. یہ مخلوق کے اول نور کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہ برس تک خاص مقام قرب میں عبادت الہی کرتا رہا. 70,000 سال تک قیام فرمایا، پھر 70,000 سال رکوع میں رہا، تب سجدہ کیا تو صبح کی نماز فرض ہو گئی، سجدے میں گر گئے تو ظہر اور عصر کی نماز، پھر قیام اور سجدہ ہوا تو مغرب کی نماز، اور چوتھی بار عشاء کی نماز فرض ہو گئی. پھر اس نور نے 2 نفل ادا کیے، 1000 برس قیام، 1000 برس رکوع، 1000 سال قوما، 1000 سال سجدہ، 1000 برس جلسہ، 1000 برس دوسرے سجدے میں رہے. اس طرح دوسری رکعت بھی ادا کی. جب فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے تیری عبادت قبول کر لی ہے، اب جو چاہے مانگ لے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر روانہ فرمائے گا، بتقاضے بشریت ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی. میں آج اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. امت کو اس وقت بھی یاد فرمائے ہیں جب امت کا وجود نہیں، رسول بنا کر بھیجے نہیں گئے ابھی، لیکن امت کا خیال ہے، یا ربی امتی امتی، ہر وقت امتی امتی. اب امت کا بھی فرض ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے نعرے لگائے، رسول کو یاد کرے. رسول امتی امتی کہتے ہیں، امت رسول اللہ کہنا چاہیے. اس مضمون کو علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے مواہب لدنیا میں، علامہ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے زرخانی شرح مواہب لدنیا میں، ملا معین کاشفی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوہ میں، علامہ یوسف نبھانی علیہ الرحمہ نے جواہر البحار میں تفصیلاً بیان فرمایا ہے. یہ تمام کتابوں میں آپ مطالعہ کر لیں، آپ مشہور کتابیں ہیں یہ مواہب لدنیا، زرخانی، مہارج النبوہ اور جواہر البحار. یہ ساری کتابیں بہت ہی مشہور و معروف کتابیں ہیں، اس میں مطالعہ کر لیں. یہ نور مقام خاص میں کئی ہزار برس تک چمکتا رہا. روح البیان، سیرت حلبیہ، جواہر البحار کے علاوہ کئی کتابوں میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب میں ہر 70,000 برس بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. چوتھے حجاب میں ہر 70,000 سال برس ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم ہے، انا ذالک الکوکب، وہ روشن ستارہ میں ہی تھا. اللہ اکبر. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنت صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اب وہ نور مقدس حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت تھر میں ودیت فرمایا گیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی پشت پر پرندے کی سی آواز سنی. عرض کی، یا اللہ یہ آواز کیا ہے؟ جواب آیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محبوب کی تسبیح کی آواز ہے. میرا عہد پکڑو اور اسے پاک رحموں اور مقدس پشتوں میں امانت رکھنا. تو یہ نور پاک رحموں اور مقدس پشتوں میں امانت رکھا گیا. یہ پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا، پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے. اب وہ نور چمکا،
فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کیجیے، سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. فسجدوا آدم فرمایا گیا، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے. ابلیس نے انکار کیا اور انکار کی 7 دلیلیں پیش کی. حکم ہوا کہ نکل جاؤ، تو میری بارگاہ سے دور کر دیا گیا، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی. ادھر سجدہ کرنے والوں کو مراتب رفیع عطا کیے گئے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے ہوا کہ کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تھا. تو ابلیس آدم کو دیکھا، آدم میں نہ دیکھا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا. تو رسول کی عظمتوں کا پہلا انکار کرنے والا ابلیس، تو ابلیس کو نکال دیا گیا. فخرج منہا فإنک رجیم، تو نکل جا کیونکہ تو مردود ہے. تو گستاخ رسول کو کیا کہا گیا؟ مردود. تو پہلا گستاخ جو تھا ابلیس تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عرض کی یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ میرے حبیب کے نور کی زیارت کرتے ہیں. عرض کی یا اللہ یہ نور میری پیشانی میں ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہوں، لہذا وہ نور پیشانی میں رکھ دیا گیا. وہ نور پیشانی آدم میں آفتاب کی طرح چمکتا رہا اور فرشتے صفیں باندھے اس کی زیارت کرتے رہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خواہی ظاہر کی کہ میں بھی دیکھوں، تو وہ نور ان کی انگلی میں ظاہر ہوا. انہوں نے چوم کر آنکھوں پہ رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روح البیان میں لکھا ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے، آپ کے انگوٹھوں میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا. تو آپ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ انگوٹھوں کو چومے. تو یہ انگوٹھے چومنا نام مبارک سن کر سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور محبت رسول میں مسلسل اضافہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.